بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق اللہ. اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے. اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں معاف فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر. اے رب ہمارے، اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا. معزز حاضرین و سامعین، کل کی صحبت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو عقل مند بندے ہیں اللہ کے، وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی قدرت میں فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ دعاؤں میں لگے رہتے ہیں. ان کی دعائیں رب کی بارگاہ میں اس انداز سے ہوتی ہیں کہ کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے پالنے والے، کوئی چیز تو نے بیکار نہیں پیدا کی. سبحانک، ساری پاکیاں تیرے لیے، تو ہی سبحان ہے. فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے یعنی دوزخ سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا. اے رب ہمارے، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی. اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کے اعمال قبیح ہوں، جس کے اعمال غلط ہوں، جس کے اعمال اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں، تو اللہ ان میں سے جس کو چاہتا ہے جہنم میں داخل کر دیتا ہے، اور جہنم میں داخل کرنا ہے اس کی، ان لوگوں کی رسوائی ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے، خدا کی رضا کا نام جنت ہے. خدا کی رضا کا نام جنت ہے، خدا کی ناراضگی کا نام جہنم ہے. خدا ناراض ہو گیا وہی جہنم، خدا راضی ہو گیا وہی جنت. اب خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی، اس کا پتہ کیسے چلے؟ تو صحابہ نبی میں خدا کی رضا کو ڈھونڈتے. صحابہ خدا کی رضا کو کس میں ڈھونڈتے تھے؟ نبی. حضرت سرکار قبلہ میرے آقا نعمت فرماتے ہیں، تھے صحابہ حق کی مرضی کو نبی میں دیکھتے. تھے صحابہ حق کی مرضی کو نبی میں دیکھتے،
नाखुशी में थे, समझते रब खफा हो जाएगा। अगर रसूलुल्लाह नाराज हैं तो इस बात का यकीन था सहाबा को कि अल्लाह नाराज है। रसूलुल्लाह खुश हैं तो इस बात पर यकीन था कि अल्लाह राजी। फिर उसके बाद सरकार ने पर्दा फरमा लिया। होते होते हमारे सामने रजा की बात आई तो हदीस कुदसी हुजूर ने बयान की, मर रज़िया वालिदाहु फ़अना अन्हु राज़ी, जिससे जिसके माँ बाप राजी हैं बस मैं उससे राजी। तो खुदा की रजा का जगह कहाँ बताया, उसका आला, उसकी कसौटी, अल्लाह की रजा की अलामत किधर कहा, मर रज़िया वालिदाहु फ़अना अन्हु राज़ी, हदीस कुदसी है। होते होते फिर राजी करो, माँ बाप को राजी किया, उसके बाद अपने उस्ताद को राजी, क्या है, उस्ताद को राजी करो। जिसका उस्ताद राजी हो गया अल्लाह उससे राजी, और उसकी रजा जब मिल जाती है तो मर्तबे ऊंचे हो जाते, बुलंदियां मिल जाती, इज्जतें मिल जाती। इज्जत को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो खदमों में है। इज्जत को ढूंढने की जरूरत है, कहाँ मिलेगी, टार्च डाल के, समझे, लाइट सुलगा कर, जमीन खोद के, आसमान फाड़ के, खदमों में है इज्जत, खदमों में। वलिल्लाहि इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलम। इज्जत अहले ईमान के कदमों के नीचे, कहां इधर उधर ढूंढता है, कपड़े पहनकर, धूल झटक के, हमें इज्जत वाला, हमारा खानदान इज्जत का, जिस खानदान के अंदर ताजीम ना हो, जिस खानदान वालों के अंदर अजमतें ना हो बड़ों की, तो अजमतों का ना होना ही उनकी जिल्लत। और इज्जत क्या है, कहाँ है, माँ बाप के कदम। फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाजा। तो कहाँ ला के जन्नत को दिखाते हैं, जन्नत खुदा की रजा ना। खुदा जब राजी होता है तो क्या देता है, जन्नत। खुदा जब नाराज होता है तो क्या देता है, जहन्नम। तो जन्नत का उठा के माँ के कदमों के नीचे डाल दिया और तलवार जाके रख देगा, दिखती नहीं ना जन्नत। यहाँ इतनी करीब है वो जन्नत, उठा के तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, माँ के पैर को हाथ लगा तो जन्नत में पहुंच गए। बात समझ में आ गई। फिर होते होते उस्ताद और शागिर्द की बात आई, मगर सहाबा ने नबी की जो ताजीम की उसका परताव देखना है, उसकी जिल अगर देखना है तो जिस मुरीद के अंदर अपने पीर की ताजीम आ गई उसको खुदा की रजा मिल गई। समझे? आप समझे ना समझे, मुझे तो काम समझाने का है। आज नहीं समझे तो आइंदा समझेंगे, आइंदा नहीं समझेंगे तो समझे और आइंदा समझेंगे, और आइंदा नहीं समझेंगे तो क़यामत में जरूर समझेंगे, कहीं ना कहीं समझेंगे। जब आखिर में क़यामत में समझेंगे ना, वो समझना नहीं होगा, पहले समझ के आ रहा जी। शेख मोहतरम की ताजीम, शेख मोहतरम की अजमत, समझे, उनकी ताजीम, उनका एहतराम, अपने पीर और मुर्शिद का क्या है, खुदा की रजा। और जो इस मैदान के शहसवार थे, जो इस मैदान के कामयाब लोग गुजरे हैं, उन्होंने ताजीम करते करते इस मकाम पर पहुंचकर बता दिया कि पीर रा ज़ाते खुदारा यकना दीन। तर्जमा नहीं करूंगा, जिनके पास तर्जमा है वो तर्जमा समझो। पीर रा ज़ाते खुदारा यकना दीन, नह मुरीदो नह मुरीदो नह मुरीद। आप आंख फाड़ के देखने लगे, क्या बोलेगी मालूम नहीं। पीर को और खुदा को एक नजर से जब तक नहीं देखता उस वक्त तक वो मुरीद ही नहीं। अलग अलग नहीं देखना,
یہ الف نکال کے پھینک دیتے، الگ کا کیا نکال کے پھینکنا، الف نکال کے پھینکنا، پھینک تو کیا ہوا، لگ لگ لگ، ان سے لگ کے رہو وہ ان سے لگاتے ہیں، وہ ان سے لگ کے رہو وہ ان سے لگاتے ہیں، سمجھے؟ جب تک پردہ ہے الف کا، جب پردہ الف کا ہٹ گیا تو لگے ہی رہیں گے، لگے ہی رہیں گے، یہاں سے وہاں تک لگے ہی رہیں گے۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا، خدا کی رضا بتا رہا تھا کہ خدا کی رضا کہاں کہاں ہے جی۔ تو جب خدا راضی ہو جاتا ہے تو اسی کا نام جنت ہے، خدا جب ناراض ہو گیا تو اسی کا نام جہنم ہے۔ جب خدا ناراض ہو جاتا ہے تو جن سے ناراض ہوا انہیں کیا کرتا ہے، جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی کیا نہیں ہے، مددگار نہیں ہے۔ جو ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جن کا وسیلہ ہے ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پالنہار، اے رب کریم، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، ہم نے ایک منادی سنی، ایک سنانے والے کا پیغام ہم نے سنا۔ وہ منادی کون؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے ایک ہی ہیں، محمد رسول اللہ۔ پھر یاد رکھو تفسیر کے اصولوں میں، اصول تفسیر میں سے پہلی بات جو ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں بعض آیتوں کی کیا کرتی ہیں، تفسیر بیان۔ تو اب یہ آیت منادی ینادی، ہم نے سنا، جس نے ندا کی، بلایا، ندا کے معنی بلانا مطلب، اب وہ بلانے والے کو حضور، تو آپ باہر جا کر کے سوال ہو سکتا ہے حضور کیا کیسا مراد لے لیا آپ، وہ داعی الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے، مولا اپنے طرف بلانے والے ایک نبی کو بھیج دیا، مولا ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، ان کی پکار کو ہم نے سن لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نبی نے پردہ کر لیا تو کیسے سن لیا؟ صحابہ نے سن لیا، ٹھیک ہے، غیر صحابہ کیسے سن لیے؟ تو معلوم ہوا نبی کی پکار کو صحابہ نے سن لیا، سمعنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اور ایمان کے لیے جب انہوں نے ندا کی تو ہم نے سن لیا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے۔ ایمان لانے کی پکار جب کی تو ہم نے اس کو سن لیا۔ تو سننے میں کون پہلی جماعت؟ صحابہ کی، صحابہ نے ڈائریکٹ سن لیا۔ اب سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اس کے بعد غیر صحابہ کے لیے کون؟ تو صحابہ نے جو سنایا وہ تابعین نے سن لیا، تابعین نے جو سنایا وہ تبع تابعین نے سن لیا، تبع تابعین نے جو سنایا اس کو ائمہ مجتہدین نے سن لیا، یا بزرگان دین نے سن لیا، اہل اللہ نے سن لیا۔ اب آج بھی وہ پکار ہو رہی ہے، وہ پکار سن رہے ہیں، خطیب خطابت سے پکارتا ہے، مقرر تقریر سے پکارتا ہے، استاد درس سے پکارتا ہے، عالم علم سے پکارتا ہے، جی شیخ اپنی نظروں سے بلاتا ہے۔ تو گویا یہ سب الگ الگ نہیں، الف کو نکال کے پھینکو، لگ لگ، جب شیخ پکارا تو وہ پکار نبی کی پکار، بواسطہ تبع تابعین، بواسطہ تابعین، بواسطہ صحابہ،
کس کی پکار ہوئی؟ تو معلوم ہوا آج تک بھی جتنے لوگ ایمان لائے ہیں، لا رہے ہیں، اور قیامت تک بھی جتنے وہ لوگ ایمان لائیں گے، وہ تمام کس کی پکار پر ایمان لا رہے ہیں؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس پکار کے تعینات بدل رہے ہیں۔ ڈائریکٹ نبی پکارے، بعد صحابہ پکارے، بعد تابعین پکارے، بعد تبع تابعین پکارے، بعد اہل اللہ پکارے، بعد استاد پکارے، بعد علماء پکارے، پکارتے 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 کیا ہوا؟ شیخ محترم کی طرف بھی آ گئے۔ تو گویا یہ جدا نہیں ہے، اپنے سے لے کر نبی تک لنک لگی ہوئی ہے۔ بغیر پکار کے کوئی ایمان نہیں لائے۔ قرآن کہہ رہا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ تو پکار کو چھوڑے نہیں، سن کے چھوڑ دیے نہیں، وہ آسائنا کی بات نہیں ہے، سن لیے، سننے کے بعد کیا کیے؟ فآمنا، بس ہم کیا کیے؟ ایمان لا لیے۔ ایمان لا لیے تو معلوم ہوا ہم سب ایمان والے ہیں نہیں ہیں؟ بتائیے، میں اس میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہم سب ایمان والے نہیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ نبی کا دیا ہوا ہے، وہ ایمان نبی کا دیا ہوا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نبی سے ایمان لیتا ہے اور پھر بے ایمان یہ کہتا ہے نبی سے کچھ نہیں ملتا۔ لیتا نبی سے ہی ایمان، حالانکہ قرآن نبی سے ملا، نماز نبی سے ملی، روزہ نبی سے ملا، یہ سب کچھ نبی سے ملا۔ یہاں کچھ باتیں بنا سکتا ہے، مگر اس آیت سے معلوم ہوا ایمان تک نبی سے ملا۔ اعمال تو دور کی بات، ایمان تک کس سے ملا ہے؟ نبی سے ملا ہے، جیسا کہ قرآن واضح کر رہا ہے منادی ینادی للایمان، ایمان کے طرف بلایا، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ فآمنا، بس ہم کیا کیے؟ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد اب رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے، تو ہمیں کیا کر؟ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جی کیا لنک ہے یہاں بھی دیکھو۔ ایمان لانے کے بعد کس کی آواز پر ایمان لائے؟ تو ہم تک جو بھی آواز آئی کسی بھی نسبت سے آئی، نسبتوں تک رک جائے تو نسبت ملے گی آپ کو۔ نسبتوں کے پردے ہٹاتے چلے گئے، ہٹاتے چلے گئے، ہٹاتے چلے گئے تو حقیقی ذات سامنے آ گئی۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ، ایمان لانے کے لیے آواز دینے کو نبی کو بھیجا۔ تو وہی ایمان ہے جو ایمان نبی کی نسبت سے لیا جائے، چاہے صحابہ کے حوالے سے ہو، تابعین کے حوالے سے ہو، تبع تابعین کے حوالے سے ہو، علماء کے حوالے سے ہو، اولیاء کے حوالے سے ہو، بزرگوں کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے جو ایمان آیا ہے وہ اصل میں کہاں سے آیا ہے؟ بارگاہ نبوت سے آیا، رسالت سے آیا ہے۔ اب جب ایمان لا لیے تو اب عرض کرتے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پالنے والے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ گناہوں کی مغفرت چاہنا ایمان والوں کا کام ہے۔ بے ایمان ہے، گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ نوٹ دا پوائنٹ۔ بے ایمان گناہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ پوتر ہے کیا وہ؟ گناہ ہے، ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اب وہ آ کر کافر مشرک یہ آ کر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو کیا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جی کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا نہیں
ان کے پاس؟ ہاں، تو معلوم ہوا ایمان والا ایسی دولت رکھتا ہے اگر خطا ہو بھی جائے، گناہ ہو بھی جائے، مغفرت کے چانسز اس کے پاس، بخشش کے چانسز اس کے پاس ہے. اور جو بے ایمان ہے اس کے پاس مغفرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور وہ مانگتا ہے تو اس کی مانگ کو سنا ہی نہیں جائے گا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جب ایمان لا لیے تم سے خطا ہو سکتی ہے، تم سے گناہ ہو سکتے ہیں، تم گناہوں سے پریشان نہ ہونا، خطاؤں سے تم مایوس نہ ہونا، غلطیوں سے تم جو ہے مایوس نہ ہو جانا. ایمان ہے تمہارے پاس، تم آ جاؤ، ایمان کا واسطہ دے دو، رب تمہاری مغفرت فرما دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہائے ہائے ہائے، اور وکفر عنا سیئاتنا، ہائے 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 ہائے، کیا پیاری بات قرآن فرما رہا ہے. وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو یا برائیوں کو محو کر دے، سمجھے، گم کر دے. ہمارے گناہ ہی نہیں رہتا، ہماری خطائیں ہی نہیں رہتا. ایسا دے کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہیں اسے مٹائے گئے نہیں. جیسے میں آپ سے کہوں کاغذ پر کچھ لکھ دیا گیا جی، اس کو مٹانے کے لیے پرانے زمانے میں قلم سے لکھتے تھے، اور مٹانے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ ربڑ، اس سے مٹا جی. اس کے بعد پھر کچھ آ گیا جی، وائٹنس آیا، اس سے مٹا. جو بھی ہے مٹائے، آپ نے جو لکھا اس کو کیا کیا؟ مٹا دیا. مٹانے کے بعد جب آپ دیکھیں گے، کسی کو بھی آپ دکھائیں گے تو وہ کیا ہے؟ اپنے پرنٹ کو نہیں ختم کرتا. دیکھنے والا معلوم کر لے گا کہ اس پر کچھ لکھا گیا تھا جس کو مٹایا گیا ہے. یہ کوڑا کاغذ نہیں ہے، لکھے گئے کاغذ کو مٹا کر دوبارہ لکھنے کے قابل تو بنایا گیا، مگر پہلے پوزیشن کا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ تو اس پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ پہلے کچھ پرنٹ ہوا ہے جی، اس پر پہلے پرنٹ ہوا ہے، معلوم ہو جاتا ہے. مگر یہاں پر کیا کہا؟ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہماری برائیوں کو محو کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے. ایسا محو کر دے، ایسا بجھا دے، ایسا ختم کر دے کہ ہمارے سیئات حسنات میں بدل جائیں، اور وہ ہمارا نام اعمال کا کاغذ جب دیکھا جائے تو وہ گناہ ہی نہ نظر آئے، اس پر کچھ پینٹ ہوا نہ نظر آئے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہائے ہائے ہائے، صدقے جاؤ قرآن کریم. میں اسی لیے بولتا ہوں بابا، درس سنو، قرآن سنو، قرآن کے معنی اور مطالب جانو. اور میں الحمدللہ میرے پیر کی دعا سے، خدا کی حول و قوت سے، نبی کے عنایت اور کرم سے میں آپ کے پیچھے محنت کرتا ہوں. سمجھے، میں محنتوں سے لا کے دیتا ہوں. آپ نہیں لیتے ہیں تو میں اسے کیا کروں؟ بڑی محنتیں کرتا ہوں. وہ نکالا، وہ دیکھا، وہ نکالا، وہ دیکھا، وہ تم آپ کے لائق کی باتیں کیا ہیں وہ دیا. سمجھے؟ محنتوں کے ساتھ درس قرآن اپنی آخری سانس تک چھوڑو مت. بہت کچھ باقی، بہت کچھ باقی. اپنی زندگی کا اس کو جو حصہ بنا لو. درس قرآن میرا چھوٹنے نہ پائے. کل یہ آتی نا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہم کو نیک نہیں ہونا، اللہ والے نہیں ہونا. ہمارے اعمال سے ہم نجات پائیں گے کہ دنیا یہاں غور کرنے پر آ جائے. دعا سکھائی جا رہی ہے نیک لوگوں کے ساتھ مرنے کی. کیا ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کدھر کا بھی مدرسہ ہو، ادھر کا ہو کہ ادھر کا ہو، کدھر کا بھی مدرسہ ہو، آ کر مجھے یہ سمجھا دے کوئی تو میں ان کا غلام بن جاؤں گا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ میں کیا کہا؟ ابرار نیک لوگ، نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو رکھ بولتا اللہ.
جی نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل فرما کہتا الگ بات، وتوفنا ہمیں موت عطا فرما مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ. تو معلوم ہوا زندگی کسی کے ساتھ بھی گزر جائے گی، مگر موت کو سب کا ساتھ چھوٹے نیک لوگوں کا ساتھ میں مل جائے. سب لوگوں کا ساتھ چھوٹ جائے مگر نیک لوگوں کا ساتھ چھوٹنے نہ پائے. نیک لوگوں کی صحبت مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ اچھوں کے ساتھ ہمیں کیا کر موت عطا کر. اس کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ کو میں. دیکھیے نیک لوگوں کے ساتھ مرنے کی بات دعا میں ہے، مگر ایک بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے جنازے کی نماز کیا ہے؟ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. جی نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ. لوگ فرض کفایہ ہے بول کر چلے جاتے، چار دن پڑھ لیں بس. جی مگر اس کے اندر حکمتیں، فرض کفایہ میں حکمتیں ہیں. نماز جنازہ پڑھو، اگر میت نیک ہے، میت اگر نیک ہے تو اس کی برکت سے جنازے کی نماز پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. اگر اتفاقاً میت گناہگار ہے، میت خطاکار ہے، سمجھے وہ ایسا ہے، تو نماز پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہے تو اس کی برکت سے کس کی مغفرت ہوگی؟ میت کی. تو معلوم ہوا میت اگر نیک ہے تو زندوں کی مغفرت، میت اگر بد ہے تو زندوں کی نسبت سے تو مردوں کو کچھ نہیں ملے گا، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا. جو بولتے ہیں ذرا غور کریں، دین کو سمجھیں، دین کیا ہے. اور ہمیں کس میں سے موت عطا فرما؟ تو کس میں سے؟ نیک لوگوں میں سے. تو آپ نیک لوگوں میں اگر مرنا چاہتے ہیں، پھر یہاں پر نیک لوگوں کے ساتھ اگر مرنا چاہتے ہیں تو مرنے سے پہلے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. جی ابھی کیا فائدہ اس سے؟ یہ بھی سنو. مرنے کے قریب خلق کے حجابات ڈال دیے جاتے. مرد ہے سمجھے، بیوی مر رہی ہے تو اس کی نگاہوں میں مرد نظر نہیں آتا، رشتہ دار نظر نہیں آتا. ادھر کے پردے پڑ جاتے ہیں، ادھر کے پردے اڑ جاتے ہیں. تو جتنے رشتے ہیں وہ سب مرتے وقت میں کیا ہو جاتے ہیں؟ حجاب میں آ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اب جتنے نیک، جیسے فرشتے، جیسے ہرے صافے والے، جیسے سمجھے سفید صافے والے، جیسے نورانی چہرے والے، وہ لوگ دکھتے ہیں. وہ لوگ جب دکھتے ہیں تو ان کے دیکھنے میں ایسا محو ہو جاتا ہے مرنے والا، زندوں کے ساتھ، زندوں سے اپنی نگاہیں پھیر. تو کیا بتاؤں میں آپ کو، جس کو محبت ہے مرتے وقت میں اسی کی صورت میں اسے اٹھایا جائے. اسی لیے شیخ کے اوپر جان دے دیتے، جب تک زندہ رہے سمجھا نہیں، جب زبان بند ہو گئی تب سمجھ میں آیا، تب بولتا بھی نہیں، ورنہ دوسرے ہوشیار. وتوفنا مع الابرار. ہائے ہائے. یاد رکھیے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا 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 کی بات آئی تو یہاں ایک حدیث مجھے یاد آ گئی جو میں نے کوٹ کیا ہے تفسیر روح المعانی کے حوالے سے، کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو پکارا، یا رب یا ربی یا ربی
ربی یا رب، پکارا تو آواز آئی لبیک یا موسیٰ، لبیک یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میری وجہ سے خدا تو نے مجھے مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیا اس مرتبے کی وجہ سے تو نے میرے یا رب کہنے پر لبیک کہا؟ یہ خاص میرے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسا نہیں، میرا جو بھی بندہ جب بھی مجھے یا رب کہتا ہے یا ربنا کہتا ہے، اس کے کہنے کی دیر میں اس کو جواب دیتا ہوں لبیک، اس کے کہنے کی دیر میں جواب دیتا ہوں لبیک۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو جب یہ بات معلوم ہوئی، اور یاد رکھنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یاد رکھیے کہ گناہ گار ہے، کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ یہ ایک ہے کافر، یہ ایک ہے منافق، یہ ایک ہے گناہ گار۔ کافر کے لیے عذاب عظیم، منافق کے لیے عذاب علیم، گناہ گار کے لیے عذاب خفیہ، یعنی سب پر ظاہر کر کے کیا نہ کر، ایسا کیا کیا آفس میں بلا کے اس کو ڈانٹتے، سب کے سامنے آفس میں بلا کے وہ کر بخشش ہوتی، خدا کی بخشش کے سمجھے جلوے دیکھنا ہے تو یہاں بڑوں کے ناراض ہونے اور راضی ہونے کو دیکھو، سمجھے؟ حدیث میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب گناہگار گناہوں سے چور رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو رب اس کو اپنی ستاریت کی چادر اڑا کر قریب کر لیتا ہے، قریب کر کے پوچھتا ہے میرے بندے بتا تم کیا کیا کیا، ٹھیک ہو نہیں ہو تو بتا کیا کیا کیا۔ قیامت میں سب رسوا ہو جاتے ہیں، اور رسوا ہوتے کافر، منافق، مومن، مومن کی رسوائی نہیں ہونے دیتے۔ جی کیا 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 ہے بول، سچ سچ بول۔ مومن اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے، مولا مجھ سے یہ ہوا، مجھ سے یہ ہوا، مجھ سے یہ خطائیں ہو گئی، مجھ سے وہ۔ جب اقرار کر لیتا ہے تو رب فرماتا ہے جہاں جب تو نے اپنی خطاؤں کا اقرار کر لیا تو اپنی شان غفاریت سے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب یہ رسوائی کب ہوتی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، فرشتے جھوٹ غلط بولتے، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا بالکل صاف آئینے کی طرح میری زندگی، تب انکار کرتا اپنے گناہوں کا، تب اللہ فرماتا ہے اچھا اے آنکھ بول کیا کیا دیکھا، اے کان سناؤ تم نے کیا کیا سنا۔ زبان لاک، آنکھیں بولتی، کان بولتے، ہاتھ بولتے، پیر بولتے ہیں، زمین کا حصہ بولتا ہے، پورے پردے سمجھے چاک گناہ کر کے پھر اقرار بھی نہیں کیا، انکار کرتا ہے۔ ان کی سب کی گواہی کے بعد رب فرماتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں، میری عزت و جلالت کی قسم تو نے فلاں وقت پر یہ گناہ کیا، فلاں وقت پر یہ گناہ کیا، فلاں وقت پر یہ گناہ کیا، لہذا اس کے لیے عذاب کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، سمجھے؟ یہ بات یاد رکھو، خطا ہو جانا یہ تقاضائے بشریت ہے، خطا ہو جانا تقاضائے بشریت ہے، اور خطاؤں پہ نادم ہو جانا یہ شان بشریت، خطا کا ہو جانا یہ تقاضائے بشریت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کو ملا کر دیا کہ پانی اور نمک ہے نہیں،
روٹی میں دکھتا ہے کیا؟ نمک باہر نکلتا ہے، پانی باہر نکلتا ہے، کیا کھا رہے ہیں؟ روٹی کھا رہے ہیں، مگر روٹی بنی کیسے؟ کیا ملا اس کے اندر؟ پانی اور نمک۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی مٹی جب گدوایا تو اس میں دو چیزیں ملی، الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان، اس کے اندر ملا کے بنائے، اس کی مٹی میں گون دیا گیا۔ بات سمجھ میں؟ خطا ہو جانا، میں شرمندہ ہونا، ربنا ظلمنا انفسنا کہنا، یہ شان بشریت ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی گناہگار کو عذاب کیسے ہوگا؟ خفیہ ہوگا، اس لیے کہ یہ گناہگار ہے، غدار نہیں ہے، گناہگار ہے، محبوب کا غدار نہیں ہے، اور جو محبوب کا وفادار ہے اسے محبوب چاہتے ہیں، اور محبوب کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے امتی پر عذاب ہو۔ اسی کو حضرت حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو یہاں عیب کسی کے کھلنے نہیں دیتے، جو یہاں عیب کسی کے کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ جب یہ بات معلوم ہوا، اب یہاں دیکھیے، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، یہ دعا ہے، اس دعا میں حوالہ کون سا دے رہے ہیں؟ فآمنا، کون سا حوالہ دے رہے ہیں؟ فآمنا، پس ہم کیا لائے؟ ایمان لائے۔ تو ایمان لا کر اب کیا بول رہے ہیں؟ فآمنا ربنا فاغفر لنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، اے مولا ہماری مغفرت فرما۔ ہر چیز کا واسطہ اور وسیلہ دیا جاتا ہے، تو اب یہاں مغفرت کی دعا سے پہلے کس چیز کا وسیلہ دیا جا رہا ہے؟ کس کا؟ ایمان۔ فآمنا کے بعد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، سمجھے؟ ان آمنوا بربکم، ہم سے کہا گیا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم نے اس ندا پر، اس اعلان پر ہم کیا کیے؟ ایمان لا لیے۔ اب ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں ہماری مغفرت فرما، تو معلوم ہوا ایمان مغفرت کے لیے، دعا کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے، واسطہ ہے۔ تو اب یاد رکھو، جب ہمارا ایمان، ہر مومن کے ایمان کی کیفیت الگ ہے، ہر مومن کے ایمان کی کیفیت الگ ہے، اسلام یکساں ہے، ایمان یکساں نہیں